اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتا ہے۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ہدایات اور قرآن کریم کی روشنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ 2 دن کیوں رکھے ہیں ہم نے؟ اس لیے رکھے ہیں کہ بہت سارے افراد کے ذہنوں میں کچھ گتھیاں ہوتی ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ابہام ہوتے ہیں، انہیں اس کا حل نہیں مل پا رہا ہوتا، تو وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں، ہم مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں ہم پورے پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی عبداللہ نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ النبا اور آیات 1 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی خدمت میں سوال، یہ سوال ہے انور سلطان صاحب کا۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں، بعض اوقات مجھے کسی گاڑی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مناسب دام میں مل رہی ہے تو میں اس کا سودا کرانے کے لیے اپنا آدمی بھیجتا ہوں، ابھی وہ سودا ہوتا نہیں کہ میرے شو روم پر کوئی گاہک اسی طرح کی گاڑی خریدنے آ جاتا ہے، میں وہ گاڑی اس کو فروخت کر دیتا ہوں اور اس طرح میرا نفع فوری مل جاتا ہے۔ میرے ایک دیندار دوست کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بڑا اہم سوال کیا ہے انہوں نے، اور یہ آج کل کے بازار سے متعلق بہت ہے، اور خرید و فروخت کرنے میں ایک ضابطہ بیان کرتا ہوں جس کا ہمیں حد درجے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز فروخت کریں تو اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ چیز اپنا وجود رکھتی ہو، ایگزسٹنس ہو اس کی۔ ایک چیز ہے جو موجود ہی نہیں ہے، ہم اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں گائے بکری کے بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے کہ وہ فروخت کر دیے جاتے ہیں، یا باغات کے پھل ابھی آتے نہیں کہ ان کو فروخت کر دیے جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک چیز کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو فروخت کر سکتے ہیں؟ پھر ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ اس کی اونرشپ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے فروخت کریں؟ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ملکیت کے ساتھ ساتھ ہمارا پوزیشن بھی، قبضہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک چیز کا ہمارا قبضہ نہیں ہے تو ہم اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اب یہ جو صورتحال انہوں نے بیان کی، اس میں ان کا نہ ابھی قبضہ آیا نہ ملکیت آئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا ہے وہ سودا کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے سودا بھی ہو گیا ہو، صرف گاڑی کو قبضہ کرنا باقی ہے۔ تو اگر ابھی قبضہ ہوا نہیں ہے اور ایک اور شخص آ کر آپ سے اسی قسم کی گاڑی لیتا ہے، وہی گاڑی آگے آپ نے فروخت کر دی، تو اس میں خرابیاں ہیں یہ موجود۔ اگر تو ملکیت آ گئی تھی، قبضہ نہیں آیا تھا، تو بغیر قبضے کے آگے فروخت کر دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر ابھی وہاں سودا ہی نہیں ہوا تھا، جیسے کہ انہوں نے سوال میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو اونرشپ بھی نہیں آئی۔ جب اونرشپ نہیں آئی تو میں کسی اور کی ملکیت والی چیز آگے کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ تو ان کے جو دیندار دوست نے ان کو متنبہ کیا، یہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کیا۔ اس کا طریقہ اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ان کا آدمی وہاں جا کے سودا کر کے گاڑی پر قبضہ کر لے، اس کے بعد یہ بھلے سے آگے سے اس کو فروخت کریں گے، تو اس میں نفع میں ان کا بالکل درست ہوگا۔ لیکن ابھی ان کے بندے نے وہاں جا کے اس گاڑی پہ قبضہ نہیں کیا، اس کی ملکیت نہیں حاصل کی، اور اس سے پہلے آگے فروخت کر دیں گے، تو یہ تو کسی وہ چیز فروخت کی گئی جو آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، آپ کی اونرشپ میں ہی نہیں ہے۔ تو کسی اپنی اونرشپ میں ایک چیز نہ ہونے، صرف اس بات کا کہ آگے امکان ہے کہ وہ میری اونرشپ میں آ جائے اور میں آگے بیچ دوں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے اس کو اپنی اونرشپ میں لیں، اونرشپ میں لینے کے ساتھ ساتھ اس کا پوزیشن لیں، قبضہ لیں، پھر آگے فروخت کریں۔ اور یہ وہ نقطہ ہے انیق صاحب کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں انفلیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔ یعنی لوگ جو ہیں ابھی ان کے قبضے میں مال آتا ہے نہیں، اس کو پہلے ہی فروخت کر دیتے ہیں اور وہ پھر آگے فروخت کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب ایکچولی مال آتا ہے تو جو چیز 10 روپے سے شروع ہونی تھی وہ پہلے ہی 100 روپے کو پہنچی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے یہاں تجارت کے معاملات میں، شعبے میں اس پر ہمارے تاجر حضرات اس پر عمل کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انفلیشن پر قابو کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ذیل میں کچھ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ ایک جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ ایک فصل ہے جو ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی، یہ 2025 میں ایک فصل آئے گی، تو کیا اسے میں خرید نہیں سکتا؟ جب تک وہ آئے گی نہیں، وہ تو اس وقت میں نہیں خرید سکتے۔ البتہ اس کے دوسرے اور طریقے بھی ہیں۔ جی وہ طریقہ ذرا فرما دیجئے۔ جیسے ایک سلم کا طریقہ ہے، شریعت نے رکھا ہے، سلم کے ذریعے سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن سلم کی بہت ساری شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس میں کچھ شرائط جو ہیں وہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں سبجیکٹ میٹر اس سے متعلق ہوتی ہے، کچھ قیمت سے متعلق ہوتی ہیں۔
اگر ان ساری شرائط کو جمع کر لیا جائے، اور یہ بیسیکلی شریعت نے ایگریکلچر کے فروغ ہی کے لیے یہ ٹرانزیکشن بنائی ہے، تو اگر اس کے کنڈیشنز کو فالو کر کے وہ کیا جائے تب تو صحیح ہے، لیکن وہ بیسیکلی ایک ایکسیپشنل ٹرانزیکشن ہے جو شریعت نے ایگریکلچر والوں کے لیے رکھی ہے، اس کے مطابق اگر کوئی کر لے۔ لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ عام خرید و فروخت کی جو ہم جیسے کرتے ہیں، تو اس میں تو یہ کسی طرح درست نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم کسی طرح اس کا پوزیشن اور ملکیت دونوں حاصل نہ کر لیں اس وقت تک اس کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض مرتبہ ایک یعنی قطع اراضی، پیس آف لینڈ، ابھی کوئی اپارٹمنٹ، گھر ور، کوئی بنگلہ اس پہ نہیں بنا، لیکن ایڈ آ گیا اخبار میں کہ جناب بک کرا لیجئے۔ اب میں جاتا ہوں، میں جا کر اس کو بک کرا لیتا ہوں نا، ابھی صرف یہ وہ چٹیل زمین ہے اور پیمنٹ کا کچھ حصہ دے دیتا ہوں، تو وہ چیز نہ پوزیشن ہے میرے پاس، نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ وہ آنرشپ ہے، لیکن میں پیمنٹ کر کے آ جاتا ہوں، پھر اس کی پیمنٹ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ جی، اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کسی کنسٹرکٹر سے یا بلڈر سے جو اس لینڈ کا اونر ہے وہ ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے اور اس نے کہا کہ جی میں 14 منزلہ بناؤں گا اور اس میں 140 فلیٹس ہوں گے، تو آپ نے جو ہے وہ تیسری منزل کا ایک فلیٹ جو ہے وہ انتخاب کر لیا اور اس کی پیمنٹ کر کے آ گئے۔ ٹھیک، تو یہ تو صحیح ہے اس لیے کہ وہ کنسٹرکٹ کر کے آپ کو دے گا ابھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کنسٹرکشن ہوئی نہیں اور آپ آگے چاہیں اس کو کسی اور کو فروخت کرنا، میں آپ سے خریدنا چاہوں تو یہ میرے لیے درست نہیں ہوگا، نہ آپ کے لیے بیچنا درست ہوگا۔ یعنی فائل نہیں بیچی جا سکتی؟ فائل نہیں بیچی جا سکتی جب تک یہ کہ وہ اپارٹمنٹ وجود میں نہ آ جائے۔ ہاں، وہ اپارٹمنٹ کھڑا ہو گیا، فنیشنگ پوزیشن پہ آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر اس وقت میں آپ سے خریدنا چاہوں تو خرید سکتا ہوں، لیکن ابھی فرض کر لیں کہ 2 منزلیں تک بنی ہے، آپ کا فلیٹ تیسری منزل پر ہے، تو جب تک وہ بن نہیں جائے گا اس وقت تک آپ مجھے اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اچھا، حالانکہ یہ دھڑلے سے ہو رہا ہے جی 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 جی، یہ پاکستان میں بالکل ہو رہا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو کاسٹ کو بڑھا دیتی ہے، یعنی اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے، کاسٹ کو تو نہیں، قیمت کو بڑھا دیتی ہے، کیونکہ آپ نے فرض کر لیں کہ وہ 2 کروڑ روپے کا فلیٹ لیا ہوا ہے، ابھی تک وہ وجود میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا پروجیکٹ ہو جائے گا، صرف اس کی اچھائی کی وجہ سے وہ آرٹیفیشلی 2.5 کروڑ روپے کا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ جب وہ مجھے بیچیں گے تو میں نے آپ سے جو چیز خریدی وہ چیز ہے جو ابھی تک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ آپ کے پاس اس کا پوزیشن آیا، تو لہٰذا اگر ہم اس وقت تک صبر کریں جب تک کہ وہ بن کے پھر آپ مجھے بیچیں تو یہ بالکل درست ہوگا، اس سے پہلے اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے بیچنا درست نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈر خود شامل ہو جاتا ہے اس کام میں، اس نے 2 کروڑ کا فلیٹ بک کیا، لیکن وہ کوئی 6 مہینے بعد اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے کہ نہیں اب اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے، فائلز موجود ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک اپارٹمنٹ بک کرایا کہ جناب والا 2.5 کروڑ اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کے 2.5 کروڑ آپ کو دے دوں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر میرا معاملہ براہ راست بلڈر سے ہو رہا ہے جس نے وہ پروجیکٹ بنایا ہے اور اس نے وہ فلیٹ جو ابھی کسی کو دیا نہیں اور اس کی قیمت بڑھا دی، بنا نہیں ابھی، ہاں، لیکن وہ کیونکہ وہ تو اس چیز کو اون کرتا ہے نا، اس کی مرضی ہے کہ اس نے پہلے قیمت 2 رکھی تھی اور اس کے بعد، لیکن اگر کسی کو پہلے 2 کا دے چکا ہو پھر اسی سے مطالبہ کرے مزید پیسوں کا تو وہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک دفعہ قیمت طے ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک فلیٹ بیچا، میں جب گیا تو مجھے 2.5 کی آفر کی، آپ کو 2 کی آفر کی تھی اور آپ کے ساتھ معاملہ کر لیا تھا، میں 6 مہینے بعد گیا اور مجھے وہ 2.5 کا مطالبہ کرتا ہے مجھ سے، تو یہ تو وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اب انہوں نے اپنی چیز کی قیمت بڑھا دی ہے اور وہ ایک چیز جو وجود میں نہیں آئی اس کی سیل کر سکتے ہیں وہ پیسے بڑھا کر، جی، اس لیے کہ وہ خود کنسٹرکٹ کر کے دے رہے ہیں، لیکن میں جب ایک دفعہ بکنگ کر لوں گا پھر میں آگے اس کی فائل کو نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ ایگزسٹ نہ کرے، جب تک کہ وہ وجود میں نہ آ جائے۔ نبیل صاحب ہیں، یہ یعنی کوئی بچہ ہے جو پڑھتا ہے یونیورسٹی میں، وہ یہ کہہ رہا ہے اور بڑا اچھا سوال اس نے رکھا ہے کہ مفتی صاحب آج یعنی تعلیمی اداروں میں جس میں اس کا اپنا ادارہ یعنی اس کی اپنی یونیورسٹی بھی شامل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ لڑکے اور لڑکیوں میں الحاد ایتھیزم پھیل رہا ہے،
اس کو بلکہ پھیل رہا ہے، لوگ پروموٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، یہ ایک المیہ ہے جو ہمارے بعض تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے، جی اور اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، دین کی معلومات نہ ہونا ہے۔ جی الحاد میں دو قسمیں آتی ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تو انکار نہیں ہے، لیکن بعض دوسرے غلط خیالات، کفریہ، شرکیہ عقائد اور طریقہ کار میں پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو جس شخص کو معلومات نہ ہو وہ کسی دوسرے سے بحث نہ کرے کبھی بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات بتائی جائے وہ اس طور پر بتائی جائے کہ سننے والا بھی اس کو فری مائنڈ کے ساتھ سنے، یعنی اگر وہ کوئی مخصوص خیال اپنے ذہن میں بٹھا کر کوئی بات سمجھنا چاہے گا تو کبھی بھی صحیح بات تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ضروری یہ ہے کہ اپنے ذہن کو نیوٹرل رکھے، صاف رکھے اور دلیل سے بات سننے کی کوشش کرے، تو پھر وہ سمجھ میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو دین کی بنیادی معلومات اور ہمارا دین سب سے بہتر کیوں ہے، قرآن و سنت میں اس میں کیا گائیڈنس دی ہوئی ہے، یہ ضرور ہے کہ صحیح اوتھینٹک لوگوں کے پاس ان کو لے جا کر یہ بات بتائی جائے، تو ان کے یقیناً سمجھ میں آئے گی اگر نیوٹرل ذہن کے ساتھ وہ سنیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مخصوص خیالات ذہن میں رکھا ہوا، یہ ہے کہ ہمارے ویسے تعلیمی نظام کا بھی تھوڑا سا ڈرا بیک ہے کہ اس میں دین کی صحیح معلومات اور دین کے اسلامیات کا جتنا حصہ ہونا چاہیے اس کا بہت بڑا فقدان ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ گریجویٹڈ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو وضو کے 4 فرائض کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ تعلیمی نظام کا فالٹ ہے، اس کو بھی ایک طرف حکومت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارا جو طبقہ، نوجوان طبقہ ہے، وہ صحیح فکر والا پیدا ہو اور اس میں الحاد اور بے دینی نہ ہو، اور یہ پتہ ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، چاہے ہم کسی بھی پروفیشن کو اختیار کریں، لیکن بالآخر ہمیں جانا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے۔ تو اس پروفیشن کے جو تقاضے دین کے مطابق ہیں وہ ہمیں پتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں، کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو اس پروفیشن کے مطابق گزارنی ہے، یہ پتہ ہو، تو یقیناً اس سے معاشرے میں بے انتہا بہتری اور اس کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہترین ہے یہ بات، لیکن جب سوالات اٹھاتے ہیں آج کے بچے اور بچیاں تو ان کو جوابات نہیں مل پاتے، تو جو دین پریزنٹ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کی سطح پر آ کر انہیں مطمئن کرنے کے لیے اپنے پاس اتنے قوی دلائل رکھیں کہ وہ بچہ یا بچی جو سوال لے کر آیا وہ مطمئن ہو کے جائے، لاجواب ہو کے نہیں جائے؟ بالکل یہ بات ہے، اور جو اوتھینٹک لوگ ایسے ہیں، جو ہمارے یہاں پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، جب آپ ان سے اس طرح بات کریں گے تو یقیناً آپ کو سیٹسفیکشن کا جواب ملے گا۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ ان اوتھینٹک لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں، یا ہم ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا۔ بعض دفعہ لوگ اپنی معلومات کے تحت بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم ان کو بھی اسکالر کا خطاب دے دیتے ہیں یا کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تو وہاں سے عموماً ہمیں سیٹسفیکٹری جواب نہیں مل پاتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین میں سیٹسفیکشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا ہمارے جوابات کے تسلی بخش جوابات ہمارا دین تو مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو جو دین پریزنٹ کر رہا ہے، دین کا نمائندہ ہے، اسے بھی اتنے ٹھوس دلائل لانے چاہیے، وہ اکنامکس کا معاملہ ہو، وہ گڈ گورننس کا معاملہ ہو، وہ فائننس کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی طرح کے اخلاقی معاملات ہوں، وہی کا غلبہ عقل پر ہو۔ تو یہ عقل کی بنیاد پہ تو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، یہ لوگ ایتھیزم کی جو بات کر رہے ہیں وہ عقل کی بات کرتے ہیں، تو انہیں دین پیش کرنے والا آدمی یہ بتائے کہ عقل کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہی کا سفر شروع ہوتا ہے، تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو عقل تو چراغ راہ ہے نا، منزل نہیں ہے نا۔
اور یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے دین کو دوسرے تمام ادیان سے ممتاز لیکن کرتی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کلرجی ہے وہ اس انداز سے کیا بات کر رہی ہے؟ دیکھیے اگین یہی ہے کہ اب بعض چیزوں میں ہر شخص تو مہارت نہیں رکھتا. مثلا اکنامکس کا اگر ہم فیلڈ لیں تو آپ کو بہت سارے اوتھینٹک اسکالر ایسے ملیں گے جو بہت زیادہ اس سے مناسبت نہیں رکھتے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے ویسے سیٹسفیکٹری جواب نہ دے سکیں، کیونکہ ہر فیلڈ میں ہر شخص ہر چیز کا ماہر بن جائے یہ ذرا بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے اور اس میں ممکن بھی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی دلچسپی خاص موضوع سے نہیں ہوتی تو وہ اس میں اپنی مہارت بھی نہیں پیدا کر پاتے. تو اسی طرح لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے اوتھینٹک لوگوں کو تلاش کریں اور ان سے جا کے اپنی سیٹسفیکشن حاصل کریں. اور جب ہم خود تلاش میں نکلتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں نہ ملے. ہمارے پورے پاکستان میں پشاور سے لے کے کراچی تک اور ایک صوبے ہمارے 5 صوبے 6 صوبے جتنے ہیں سب میں ہر جگہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب آپ تلاش کریں گے تو یقیناً آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن سے آپ سیٹسفیکشن. یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ وہ شخص جو پیاسا ہے، کنفیوز ہو رہا ہے، کچھ سوالات ذہن میں ہیں، وہ خود جائے اور ایسے عالم کو تلاش کرے اپنی مرضی سے کہ جناب والا اچھا یہ عالم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کے گفتگو میں دلائل ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر بیٹھے اور ان کی خدمت میں سوالات رکھے تاکہ وہ جوابات آئیں اس کے پاس. لیکن ایسے علماء ہمیں بہت ہی بڑی تعداد میں تیار کرنے چاہیے کہ جن کے پاس آج کے نئے مسائل، اب نئے مسائل افریت کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اب دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، دنیا کوئی 10 برس بعد سوچیں ہم کہ دنیا کہاں کھڑی ہوگی. اور دنیا یقیناً 10 برس پہلے جہاں تھی آج اس سے بہت آگے ہے، 10 برس بعد اس سے بھی آگے ہوگی. لیکن حالات خواہ کیسے بھی ہو جائیں امامت قرآن کریم کرتا رہے گا. بالکل بالکل. تو قرآن کو ایک زندہ کتاب دلائل کی روشنی میں کہ جناب والا ہمارا دین مکمل ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ قیامت کی صبح ہوگی تب تک قرآن سے روشنی ملتی رہے گی. تو اس کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا. اور ایک اور بات جو آپ نے فرمائی نا انیق صاحب کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی حدود شروع ہوتی ہیں. یہ ایک بحیثیت مسلمان جب ہم اس بات کو تسلیم کریں اور جیسے آپ نے فرمایا قرآن کریم کو اپنا امام مانیں، تو جب ہم ان چیزوں پہ آتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی ہمارے ذہن اور دماغ کو سیٹسفائی کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. تو بہت سارے سوالات تو ہم اسی میں اپنے حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اس کے بعد بھی پریشنگی رہتی ہے، لیکن اس کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز کو آپ عقل کے پیرائے پر نہیں تول سکتے. ٹھیک. کیونکہ عقل ایک محدود دائرہ ہے جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. جہاں وہ ختم ہوگا پھر ہمیں وحی کی گائیڈنس لینی پڑے گی. تو وحی کی گائیڈنس میں آپ کو ہو سکتا ہے ایسی چیز بھی ملے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہ آ رہی ہو یا عقل اس کا احاطہ نہیں کر پا رہی ہو. بالکل. تو وہی اس کا احاطہ کر پاتی ہے. اور ایک چیز ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہمارے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل کم ہے. لیکن جب ہم دینی معاملات یا قرآن کو دیکھتے ہیں کوئی چیز سمجھ میں اگر ہمارے نہیں آ رہی تو اس میں ہماری غلطی ہے. جی یہ نہیں آتا تصور. ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید دین میں کوئی کمی ہے. جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. قرآن کھلا ہے آپ پر، دین کھلا ہے آپ پر، تو اس انداز سے چیزوں کو دیکھیں اور کبھی بھی خواہشات کو اپنا معبود نہ بنائیں. بہت زبردست بات کی آپ نے. اور اسی میں ایک بات جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بعض دفعہ جو ہے ہم اور کوئی چیز پڑھتے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اپنے عقل کو ناقص قرار دیتے ہیں اور چیزوں میں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ کی بات پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی. جی ہاں. یعنی ہم نے اپنی پڑھائی میں کئی دفعہ یہ دیکھا کہ ایک چیز کو ہم 3-4 دفعہ دہراتے ہیں پڑھتے ہیں پھر جا کے وہ ہماری عقل میں بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو دین میں زندگی گزارنے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں شاید سمجھ میں نہ آئے.
آپ کو ریپیٹڈلی اس کو 2-3 دفعہ پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تو پھر جا کے اچھی طرح وہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ یقیناً لیکن یہ مسائل ایتھیزم کے حوالے سے جو اس بچے نے، نبیل نے پوچھے ہیں، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوان اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اگلا سوال نفیسہ بیگم کا ہے۔ نفیسہ بیگم آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا خواتین گھروں میں اذان سے پہلے نمازیں پڑھ سکتی ہیں؟ جی، یہ اس میں کیا جا رہا ہے میرا خیال سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، اور مردوں کو مسجدوں میں جا کے نہیں، یہ تو اذان سے پہلے۔ جی، تو اس کا یہ ہے کہ اذان ہمارے یہاں عموماً نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور خاصا وقفہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا آج کل جیسے ہمارے یہاں کراچی شہر میں ظہر کا وقت تقریباً 12:20 پہ شروع ہوتا ہے، لیکن اذانیں جو ہیں وہ کہیں 12:45 کہیں 1 اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ لیکن نماز اگر کوئی 12:45 سے پہلے اور 12:20 کے بعد پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وقت داخل ہونے کے بعد نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں جانا ہے یا کسی اور کام میں ہے، وہ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اذان ہو تو ہم نماز پڑھیں، اور اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ خواتین کیا یعنی مردوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے؟ مردوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے، لیکن مردوں کو تو بہرحال مسجد جا کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، تو اس لیے ان کا تو ایک طرح سے وقت فکس ہوتا ہے۔ وہ مسجد گئے لیکن نماز پڑھ سی 1:30 بجے ہو رہی ہے، تو وہ 1 بجے کہیں اور گھر میں جماعت کر کے جو ہے اس کو اپنا پورا، کسی کو کوئی اور کام ہے، کسی کی فلائٹ ہے ایسے وقت میں جو جماعت کا ٹائم ہے، تو ظاہر بات ہے وہ گھر میں نماز پڑھ کے کسی کے ساتھ جماعت کر کے اور اس کو پہلے بھی پڑھ کے اور اپنا فریضہ پورا کر سکتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خواتین کے لیے خاص طور سے ہے کہ ان کا تو معمول ہے، تو انہوں نے تو پڑھنا ہی گھر میں ہے، تو لہٰذا اگر وہ اذان سے پہلے بھی کسی وقت میں، بشرطے کہ وقت داخل ہو چکا ہو، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ جنتری جو کیلنڈرز آتے ہیں نمازوں کے اوقات کے، جو جہاں جس علاقے میں رہتا ہو وہاں سے اوتھنٹک وہ لے، اور وقت شروع ہونے کے بعد اگر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اذان تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پڑھ سکتی ہیں نماز۔ اچھا، پڑھ سکتا ہے، گڈ، کلیئر۔ شمشاد صاحب کا سوال ہے کہ کیا مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کرنے سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی۔ ہمارے یہاں مسواک کی سنت وہ ایسی ہے کہ جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے یہاں جو سنت ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک متروک ہوئی ہوئی ہے، چھٹی ہوئی ہے، اس کو ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے اس کو لازمی قرار دیتا، یعنی جب وضو کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کریں۔ تو مسواک کے بنیادی طور پر 2 مقاصد ہیں، ایک تو آپ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرنا، اور دوسرا مقصد ہے اس سے صفائی حاصل کرنا۔ تو صفائی تو ٹوتھ برش سے یقیناً حاصل ہو جائے گی، لیکن جو سنت ہے وہ خاص وہ لکڑی کی جو مسواک ہوتی ہے ایک بالشت کی، اس کو ہم کر کے وہ تو اسی سے حاصل ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس وقت میں موجود نہ ہو، اس وقت میں وہ ٹوتھ برش کر لے یا اپنے انگلی سے اپنے دانتوں کی صفائی کر لے تو اس کے قریب تو ہوگی، لیکن جو خاص سنت ہے وہ مسواک کرنے ہی سے پوری ہوگی، اور اس کو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اور ہمیں اپنے یہاں رواج دینا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس زمانے میں میری کسی سنت کو زندہ کیا جائے جبکہ وہ متروک ہو چکی ہو، تو جو شخص اس پہ عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کل کا زمانہ بظاہر یہ وہی ہے کہ جس وقت میں یہ سنت جو مسواک کی سنت ہے یہ تقریباً چھوٹ چکی ہے، ہمارے یہاں بہت ہی منیمم پرسنٹیج ہے نمازیوں کی جو شاید اس پہ عمل کرتی ہو، ورنہ بہت اکثریت جو ہے نہ صرف یہ کہ کرتی نہیں بلکہ یہ ذہن سے بھی نکل گیا ہے کہ یہ کوئی سنت ہے۔ تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص وہ جو لکڑی کی مسواک آتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے وضو کے ساتھ خاص طور سے، تاکہ جو ہے اس سنت کو زندہ کیا جا سکے، اس ثواب کو حاصل کیا جا سکے۔ اور اس کے فضائل میں ایک یہ بھی ذکر کیا ہے علماء کرام نے کہ اس میں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی نصیب ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے۔
تو یہ بڑے فضائل مسواک کے حضرات علماء اکرام نے اس کے لکھے ہیں، اور سنت بھی آپ علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے آخر وقت میں جب آپ نزا کے حالت میں تھے، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسواک کا مطالبہ کیا تھا، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے فخر سے فرماتی تھیں کہ میں وہ شخصیت ہوں جس کے میرا لعاب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لعاب کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ میں نے ہی وہ مسواک نرم کر کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے استعمال کیا۔ یعنی آپ نے جس طرح فرمایا کہ مسواک کی جگہ ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ یہ نہیں لے سکتے، صفائی کے لیے تو لے سکتے ہیں، لیکن سنت کے طور پر یعنی وہ جو ہے وہ اس میں نہیں لے سکتے۔ کوئی صبح شام ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے، وضو کے وقت میں مسواک استعمال کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کرے، لیکن کرے کم از کم دن میں ایک مرتبہ کر لیں۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اچھا، محمد خان صاحب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پھلوں کا کاروبار ہے، ہم عموماً پیٹیوں میں پھل رکھ کر فروخت کرتے ہیں۔ اس میں عام رواج ہے کہ اوپر کی تہہ میں اچھے پھل ہوتے ہیں اور نیچے اس سے کم اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم گاہک کو صرف اوپر والی تہہ دکھاتے ہیں، اور مارکیٹ میں سبھی ایسا کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں اس طرح بالکل مارکیٹس میں میرے علم میں بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹیوں میں جب دیتے ہیں، ہم بھی جب کبھی مارکیٹ میں پیٹی لینے جاتے ہیں تو نیچے والی تہہ جو ہے وہ عموماً نہیں دکھائی جاتی، اور جب آپ گھر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت جیسے اوپر نظر آ رہے تھے ویسے نیچے نہیں نکلے۔ یہ ظاہر سی بات ہے دھوکہ دہی میں آئے گا اور بالکل ناجائز ہے۔ صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز، کیونکہ آپ نے گویا دکھایا اس کو ایک تہہ اور امپریشن یہ دیا کہ اس میں جتنے پھل ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، جبکہ حقیقتاً نیچے میں اس سے بہت کم درجے کے ہیں، تو آپ نے سپیریئر کوالٹی دکھا کر انفیریئر چیز جب اس کو دیں گے تو یہ بالکل دھوکہ دہی میں آئے گا، جو کہ ناجائز ہے، اور اس میں جو اضافی نفع لیا گیا ہوگا اس کو استعمال کرنا بھی درست نہیں ہوگا، اور وہ حرام ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب حرام مال حلال کے ساتھ ملے گا تو وہ آپ کے لیے تباہ کاریاں اور نقصانات لائے گا، اور ہمارے یہاں جو بے برکتی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جب دھوکہ دہی پہ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو کمائی لیتے ہیں وہ ناجائز ہوتی ہے، پھر وہ اس میں برکت نہیں آتی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یا تو آپ اس کو صاف صاف ظاہر کریں کہ میرے پاس یہ مال ہے، اس میں اس کی یہ قیمت ہے اور اس پر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یا اس کو پورا حق دیں کہ وہ جس طرح بھی دیکھنا چاہے دیکھے، اور اس کے بعد آپ نیگوسیشن کے ذریعے سے قیمت طے کریں۔ لیکن اوپر سب سے اچھی چیز دکھا دینا اور نیچے جو ہے دھوکہ دینا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں اور مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں۔ بالکل صحیح، نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے۔ ہم بعض اوقات جو ہے مغربی ممالک کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہاں تجارت میں انہوں نے یہ سارے اصول اپنائے ہیں جو ہمارے ہیں ہمارے ہی لیے، انہوں نے خود تھوڑی اپنائے ہیں، ان کی عقلوں نے تھوڑی لیا ہے، یہ تو دین اسلام نے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس میں تو ان کو بہت کہتے ہیں کہ جی وہ تجارت میں بہت آگے ہیں، بٹ تجارت میں جو آگے ہیں وہ ہمارے ہی دیے ہوئے پرنسپلز کو فالو کر کے آگے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں تصور کرتے کہ انہی پرنسپلز کو ہم فالو کر کے بھی آگے نکل سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ خراب چیز جو ہے وہ نہ دی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا غلط چیز دے کر، اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نفع کھرا لے لیا اور مال جو ہے وہ کھوٹا دے دیا۔ تو یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے، نقصان کا سبب بنتا ہے، اور اس دنیا میں اس ہمارے ملک میں اب بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی دھوکہ دہی سے بالکل اجتناب کر کے کام کرتے ہیں۔ آپ ان کی تجارت کو دیکھ لیں، آپ ان کے گھر میں برکتوں کو دیکھ لیں، آپ ان کے ہاں ہونے والے کم نقصانات کو دیکھ لیں، آپ ان کے ہاں خوشحالی کو دیکھ لیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے برکت
کہ جس کو میں 2+2 کے فارمولے سے سمجھانا میرے لیے بڑا مشکل ہے. جی ہاں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کسی سے کہتا ہوں کہ گلاب کے پھول کی اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کا فرق کوئی سمجھانا چاہے تو بالکل نہیں سمجھا سکتا. تو برکت کو یہ مطلب نہیں ہوتا برکت میں کہ آپ کے پاس نمبرز زیادہ ہو جائیں, آپ کے پاس پیسے کی تعداد زیادہ ہو جائے, بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت تھوڑے چیزوں میں آپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں برکت. اور یہ ہمارے آباء و اجداد نے خود اپنے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے, آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آج بھی حیات ہیں جو اپنی برکتوں کے قصے آپ کو سنا سکتے ہیں. جی بالکل. نہیں اور پھر یہ کہ برکتوں کا عملی مظاہرہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان گھروں میں کہ جن گھروں میں لقمہ حلال آتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. وہ مرد ہوں یا خواتین, گھر میں کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا, وہاں بیماریاں نہیں آتی, وہاں مسائل نہیں آتے, مشکلات نہیں آتی, ان کے چہروں کو دیکھیے کہ جن گھروں میں حلال کھایا جاتا ہے ان کے چہروں پہ جو اطمینان نظر آتا ہے وہ اس گھر میں نظر نہیں آتا جس گھر میں حرام آ رہا ہے. رشتوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ان گھروں میں کہ جو حرام کھاتے ہیں, کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے, وہ بیوی کو یہ معلوم ہے, بچوں کو یہ معلوم ہے, یعنی بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی کہ ابا ہمارے حرام لا رہے ہیں گھر میں. تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یہ آ رہا ہے. تو پھر حلال کی جو برکتیں ہیں اس سے پھر یہ آشنا کیسے ہو سکتے ہیں. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حلال کمانا ایک نیکی ہے. جی جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں نا تو نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بقیہ نیکیوں کو بھی کھینچ کے لاتی ہے. جی ہاں. جب آپ ایک نیکی کریں گے, حلال کمائیں گے, تو آپ کا دل نماز کی طرف بھی راغب ہوگا, آپ کا دل قرآن کریم پڑھنے کی طرف بھی راغب ہوگا, آپ کا دل گناہوں کو چھوڑنے کی طرف بھی راغب ہوگا. لیکن گناہ کی بھی ایک خصوصیت, بانج نہیں ہوتے گناہ, وہ بھی انڈے بچے دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے جو آپ فرمائیں. جب وہ حرام کھائے گا تو دل میں ظلمت آئے گی, جب دل میں ظلمت ہوگی تو نہ نماز کا دل چاہے گا, نہ قرآن پڑھنے کا دل چاہے گا, نہ کوئی نیکی کرنے کا دل چاہے گا. تو یہ دونوں طرف کی صورتحال ہوتی ہے. تو یعنی حرام خوری اور حرام کاری دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ کیونکہ یہ صرف ایک ایسا گناہ نہیں ہے جو اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے, بلکہ یہ منتقل ہو رہا ہے اور آپ کی پوری زندگی کو خراب کر رہا ہے. نہ صرف آپ کی بلکہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی نسلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. موبائل پر قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے, شبانہ پوچھ رہی ہیں آپ سے. اور ہاں ان کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا بغیر وضو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی موبائل میں دیکھتے ہوئے بغیر وضو کے قرآن. جی ہاں, بغیر وضو کے قرآن کریم موبائل پر پڑھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ موبائل پر اصل قرآن کریم نہیں آتا بلکہ قرآن کریم کا عکس آتا ہے. کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر میں عام زبان میں دیکھوں, مصحف لے کے بیٹھا ہوا ہوں, میرے سامنے ایک آئینہ رکھا ہو, تو کسی اور کو اگر آئینے میں دیکھے گا تو جو قرآن کریم نظر آئے گا. ایگزیکٹلی یہی صورتحال موبائل میں ہوتی ہے کہ موبائل میں اصل قرآن کریم نہیں آتا بلکہ قرآن کریم کا عکس موبائل میں آتا ہے. تو اس میں اگر کوئی جو ہے بغیر وضو کے بھی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. البتہ صفحے پلٹنے میں یہ احتیاط وہ کر لیں کہ اس کے کناروں پر جہاں قرآن کریم کے حروف نہ ہوں اس کو پلٹنے میں وہ کر لیں. لیکن جو ہے اس کی عادت مستقل نہیں بنانی چاہیے. بعض لوگ جو ہے ہر وقت ہی صرف موبائل استعمال کرتے ہیں, مصحف کا جو فائدہ ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں. تو مصحف میں بھی پڑھنا چاہیے. البتہ کسی وقت کوئی اپنے معمولات پورا کرنا ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر وضو کا امکان نہیں ہے اور قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو موبائل میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. سوال اقبال صاحب کا یہ ہے کہ کیا بیانہ ضبط کر لینا درست ہے؟ جی, یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. مثلا ایک یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس آیا, آپ کی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں میں, تو آپ سے میری گاڑی کی قیمت طے ہو گئی اور اس کے ضمن میں نے کچھ ایڈوانس رقم آپ کو دے دی. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ یہ 50,000 روپے ہیں اور باقی میں کل آ کے آپ سے بقیہ قیمت دے کر اور آپ سے گاڑی خرید لوں گا. ٹھیک ہے. بقیہ قیمت دے دوں گا آپ نے. تو یہ تو قیمت کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک. اور میں کل آ کے اگر کسی وجہ سے اپنا عذر کروں تو یہ قیمت کا حصہ مجھے واپس ملنا چاہیے. لوگ اس کو ضبط کر لیتے ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو صرف
گاڑی خریدتا نہیں، بلکہ آپ کے پاس یہ کہتا ہوں کہ 5,000 روپے رکھ لیں، میں اپنے گھر والوں سے کنفرم کر کے کل آپ سے آ کے سودا کروں گا. تو میں نے سودا نہیں کیا، بلکہ نیکسٹ ڈے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آ کے آپ سے سودا کروں گا. اس صورت میں بھی یہ بالکل جو ہے اس کو رکھنا درست نہیں ہے. میں اگلے دن آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ آیا میں سودا کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. کرنا چاہتا ہوں تو قیمت میں ایڈجسٹ ہوگا، اور نہیں کرنا چاہتا تو یہ مجھے واپس ملنا چاہیے. اچھا، یہاں پر لوگ آپ نے آخر میں فرمایا، معاف کیجیے آپ کی بات یہاں تھوڑی سی مطلب کٹ بھی رہی ہے بات اور آپ کی بڑھ بھی رہی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں سودا نہیں کر رہا تب بھی بیانے کی رقم واپس جانی ہے. تو بہت سے افراد یا مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ بیانہ دے دیا کہ یہ گاڑی 50 لاکھ کی گاڑی ہے، 50,000 میں ابھی دے کر جا رہا ہوں، بقیہ رقم میں کل لاؤں گا اور گاڑی لے جاؤں گا. لیکن میرا اب نہیں رہا، تعلق نہیں رہا اس بات سے، میرا موڈ چینج ہو گیا. تو اس وقت جب میں اپنے 50,000 واپس مانگ رہا ہوں تو وہ جو آنر ہے گاڑی کا وہ واپس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وہ تو بات ہو گئی تھی آپ سے. تو یہ کام جو وہ کر رہا ہے، یعنی 50,000 روپے واپس نہیں کر رہا، یہ جائز ہے؟ نہیں، اس کو واپس اس کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ واپس کر دینے چاہیے. ہوا یہ ہے کہ دراصل اصلاً تو مجھے اپنا سودا پورا کرنا چاہیے. جب میں اپنا ایک وعدہ کر چکا ہوں، ایک وہ کر چکا ہوں کہ مجھے، لیکن اگر میں کسی وجہ سے اس سودے کو نہیں پورا کر پا رہا، کسی بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ مجھے واپس کرے. اچھا، وہ کیوں رکھتا ہے؟ وہ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اپرچونٹی کاسٹ کو اویل کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں کل بیچ دیتا، یا ہو سکتا ہے اب مجھے وہ قیمت نہ ملے جو آپ کو آپ کی وجہ سے مل رہی تھی. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو بھی ایکچول لاس کی حد تک تو چلو اگر کوئی رکھے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. ایکچول لاس تو ویری کرتا ہے نا. جی، وہ ویری کرتا ہے. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ فرماتا ہے کہ جو بیانے کی رقم ہے یہ آپ کو واپس کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی ایکچول لاس نہیں ہو رہا تو، اگر آپ کو کوئی ایکچول، اچھا اب جیسے یہ گاڑی کی خرید و فروخت کا معاملہ یا گھر کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس میں عموماً کوئی ایکچول لاس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں تو آپ نے ایک تصور کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے پاس آئے گا. لہٰذا ایسی صورت میں فوراً واپس کر دینی چاہیے جتنی رقم ہے، اور اس کو رکھنا درست نہیں ہے. ٹھیک، کلیئر ہوگی بات. کم از کم ایک آدھ سوال رکھیں آپ کی خدمت میں ہم، ویڈیو کوئسچن. مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے. آج کل لوگ مرد کو سونے کا تاج بھی پہناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جناب، مرد کو کسی بھی قسم کا سونا کسی طرح پہ بھی پہننا درست نہیں ہے، نہ سر پہ، نہ گلے میں، نہ ہاتھوں میں. حتیٰ یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا بعض پین آتے ہیں جن کی نب جو ہے وہ سونے کی ہوتی ہے، ان کو استعمال کرنا بھی علماء کرام نے کہا ہے کہ درست نہیں ہے. اچھا، تو یہ تاج باقاعدہ سر پہ پہننا تو یہ تو سونا پہننے کے حکم میں آ گیا. تو سونا مرد کے لیے دنیا میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. آخرت میں انشاءاللہ پہننے کو ملے گا جنت میں، وہاں پہن سکتے ہیں، دنیا میں کسی طور پہ بھی نہیں پہنا جا سکتا. ٹھیک ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، بالکل مرد نہیں پہن سکتا کسی بھی شکل میں. کسی بھی شکل میں. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ جناب جی، قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا بالکل درست ہے. اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہم پہلے مردوں کو سلام کرتے ہیں، اور مردوں کو سلام کرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں. تو ایصال ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ قرآن کریم کی تلاوت ہی ہے. اور خود یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی اپنے عزیز کو دفناؤ تو تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہ کر اس کے لیے اس کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہا کرو، کہ اس وقت میں اس کے پاس فرشتے آ کر سوال جواب کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں تم اس کی انسیت کے لیے، کچھ اس کے تقویت کے لیے وہاں کھڑے رہو، تاکہ اس کو ایصال ثواب کرتے رہو اور اس کو تقویت رہے کہ وہ اپنے سوال جواب صحیح دے سکے. تو قرآن کریم کے ذریعے سے ایصال ثواب بالکل کیا جا سکتا ہے. شاید یہ ذہن میں ہو کہ قبرستان میں عموماً کیونکہ مردے دفنائے جاتے ہیں اور مردے بہرحال اپنی ذات کے اعتبار سے پاک نہیں ہوتے، تو شاید اس میں کوئی قرآن کریم کے احترام کے خلاف بات ہو. تو ایسا نہیں ہے. انسان وہاں پر
قرآن کریم پڑھ کر ان کو ایصال ثواب پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حج کے بعد دوسرا حج کرنا افضل ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ جناب، اچھا حج کے بعد اگلا حج، اچھا مفتی صاحب حج تو ایک ہی ہوتا ہے، جی ہے نا؟ دوسرا حج اس کے بعد جتنے بھی حج ہیں وہ سب نفلی حج ہیں، تو پہلے حج کے بعد دوسرا حج کرنا یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ دیکھیں دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات علماء کرام سے دونوں طریقے ثابت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہیں آپ نے حج کے لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور وہاں ایک بستی سے گزر ہوا، حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک دیکھا کہ ایک بستی میں بہت ہی فقر و فاقے کی صورتحال ہے، قحط کا وہاں معاملہ تھا، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنے حج کے پیسے تقسیم کر دیا اور حج کو روک دیا۔ تو کسی وقت کہیں ایسی ڈائر نیڈ آ رہی ہے تو وہاں تو یقیناً ایسا کر لینا چاہیے، لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ میں جو ہے کبھی بھی حج نہیں کروں گا اور ہمیشہ اس کے پیسے کر دوں گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور دونوں میں دونوں اعتدال کام ہونے رکھنے، چاہیے، دونوں کام ہونے چاہیے، حج بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ البتہ کسی وقت ایسی ڈائر نیڈ آ گئی تو ٹھیک ہے، آپ اپنے حج کو منسوخ کر کے اس کے پیسے وہاں استعمال بھی کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت میں لگائے جا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کو خریدنا بے وقوفوں کی تجارت ہے، اور جو اسے خریدتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو خریدنا بے وقوفوں کی تجارت ہے، اور جو اسے خریدتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔